آپ چاہیں تو مشق بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی چیز سیکھنی ہو، خاص طور پر لینگویج ہو جس کے اندر کچھ بولنا ہے آپ کو، تو بہت زیادہ اس وقت مفید ہوتا ہے کہ جب کسی فزیکل استاد کے سامنے آپ حاضر ہوں اور پھر آپ سیکھیں، کیونکہ وہاں پر سیکھنا بھی ہوگا، سنانا بھی ہوگا اور اس کی صحیح کریکشن بھی ہو سکے گی. اب چینل کے ذریعے کسی حد تک تو سیکھا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چینل پر ہم آپ کی قرات تو نہیں سن سکتے، انٹریکشن ویسا نہیں ہو پاتا. تو بہت مفید ہوگا آپ کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں شرکت کرنا. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی تیزی کے ساتھ اپنے قرآن کو درست کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی پیاری ہماری سروس ہے، ہمارا ایک شعبہ ہے جو کہ دنیا بھر میں ہزارہا مقامات پر مساجد کے اندر اس کی ترکیب ہوتی ہے. تو اپنے علاقے کی جو بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، مسجد ہے، وہاں سے آپ ترکیب بنا سکتے ہیں. اسی طرح یہ نہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے بلکہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے، جو کہ پردے کی رعایت کے ساتھ کسی نہ کسی گھر میں کسی مقام پر اس کی ترکیب بنائی جاتی ہے، یا اسلامی بہنوں کے جو مدارس ہوتے ہیں وہاں پر اس کی ترکیب ہوتی ہے. اسلامی بہنیں وہاں پر جا کر سیکھ سکتی ہیں. تو اگر جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے سیکھنا جو ہے وہ یقیناً آسان رہے گا. کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ای میلز اور پروموشنز. جی پہلی کال سنائیے. میں محمد ثاقب یاد کر رہا ہوں. اگر ہفتے میں ذہنی آزمائش اور نماز کا طریقہ ایک دن ہو جائے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فریش ذہنی آزمائش تو ابھی چند ماہ کے بعد جو ہے وہ آن ایئر ہوگا، آپ اس کو دیکھ پائیں گے انشاءاللہ. اس کا عنقریب جو ہے وہ شیڈیول بھی ہم بنا لیں گے. البتہ جو ریپیٹ ہے اس کے اگر ٹائمنگز مجھے بتا دی جائیں، ہفتے میں ایک دن نہیں بلکہ غالباً زیادہ دن مجھے جو یاد پڑتا ہے آن ایئر ہو رہا ہے. جیسے مجھے کنفرمیشن ملتی ہے میں انشاءاللہ اس کے ٹائمنگز بھی عرض کرتا ہوں. سیزن 7 جو ہے وہ آن ایئر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے طور پر دن کے اوقات کے اندر کیا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا جو ذہنی آزمائش فریش ہوتا ہے تو وہ ہفتے میں ایک دن نہیں ہوتا بلکہ وہ کئی دن ہوتا ہے. جو بھی اس کا شیڈیول ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے. نیکسٹ کال. نگران شورا کے بیانات چلا دیجیے، ان کے بیان سن کے دل کو سکون ملتا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. نگران شورا کے بیانات آن ایئر ہوتے رہتے ہیں اور مختلف سلسلوں میں بھی آن ایئر ہوتے ہیں. خاص طور پر ابھی پچھلے دنوں ہم نے ماہ رمضان المبارک میں جو بعد فجر یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں سنتوں بر بیانات کا سلسلہ تھا ان کو آن ایئر کیا ہے. اگر ابھی ہو رہے ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے جیسی اپڈیٹ ملتی ہے میں عرض کر دیتا ہوں. البتہ اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا اگر اپنی عادت میں شامل رکھیں گے. اگر آپ انٹرنیٹ کے یوزر ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے جو آن ایئر ہو چکی اب آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ نہیں ہوتا بلکہ 20 سلسلے آن ایئر ہوتے ہیں. اوقات کار بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ نمازوں کے اوقات سے بھی فرق پڑتا ہے. اسی طرح بہت سارے سلسلے ہمارے پائپ لائن میں بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے آن ایئر کرنے ہوتے ہیں. تو ہر چیز اپنے وقت کے مطابق ہی ایک حد تک آن ایئر کی جاتی ہے. تو بہت ایکسکلوزیو چیز بھی ہو تو ظاہر ہے کہ چند مرتبہ آن ایئر ہوگی، اس کے بعد اس کو ریپلیس کیا جائے گا کسی بھی اور چیز کی طرف. ورنہ آپ ہی کی طرف سے کالز آنا شروع ہو سکتی ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کتنی مرتبہ دکھائیں گے. ای میلز بھی آنا شروع ہو سکتی ہیں اگر ہم اس بات کا خیال نہ رکھیں. تو اگر کوئی اس طرح کی ریکارڈڈ چیز چاہیے ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آرکائیو سے جو ہماری ویڈیو لائبریری ہے حاصل کر لیا کیجیے. نیکسٹ کال. یہ ہے کہ جو صبح مدنی خبریں آتی ہیں اس میں امیر علیہ سنت جو کسی اسلامی بھائی سے تعزیت کرتے ہیں یا اس طرح کا جو امیر علیہ سنت کا سوری پیغام دکھایا جاتا ہے، اس کے نیچے جو پٹی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کے انتقال پر امیر علیہ سنت کی تعزیت یا ان کا سوری پیغام. اب فلاں جیسے مثال کے طور پر زید ہے تو زید کے اگر اس کے شہر کا اور ملک کا نام لکھ دیا جائے تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ تاکہ کیونکہ ایک ہی نام کے کافی سارے لوگ ہوتے تو ذہن میں جاتا ہے یہ فلاں شہر کے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں جاتا ہے کہ یہ فلاں شہر کے ہو سکتے ہیں. اچھی توجہ دلائی ہے تو میں نے نوٹ کر لیا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے گا.
اگر کوئی خاص وجہ نہ ہوئی تو شہر اور علاقہ مینشن کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اچھی بات ہے کہ ہونا چاہیے. واقعی ایک نام کے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے. جزاک اللہ خیرہ. اس کا مطلب ہے آپ لوگ بڑے غور سے دیکھا کرتے ہیں. اچھی بات ہے. نیکسٹ کال. اسلام رسول سے مدنی ہر ہفتے میں ایک دن سارے دکھائے جائیں تاکہ یہ ہم بچوں کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے. سمجھ نہیں سکا، آواز کلیئر نہیں تھی. کیا ہے؟ اچھا، ایک دن میں سارے تو شاید مشکل ہوں. البتہ ہم نے اس کا ایک جدول بنایا ہے. پچھلے دنوں ہمارا مدنی مشورہ ہوا تھا کہ جو اینیمیٹڈ خاکے ہمارے غلام رسول کے مدنی پھول اب تک آن ایئر ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ آن ایئر کیا جائے. کچھ اس کے اندر چینجنگز کرنی تھی کیونکہ بعض جملے اس کے اندر کسی خاص واقعے سے متعلق تھے. جیسے 11ویں شریف کا تھا تو اس میں کہا گیا تھا کہ 11ویں شریف آنے ہی والی ہے وغیرہ. تو اب ظاہر ہے کہ اب تو 11ویں شریف نہیں آ رہی، چند ماہ کے بعد آئے گی. تو کچھ اس کے اندر اس طرح کی چینجنگز تھیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جیسی ہو جائیں گی تو آپ اسی ہفتے کے دوران آن ایئر دیکھ پائیں گے. ہم نے یہ ذہن بنایا ہے کہ شام کے کسی وقت کے اندر، جس وقت عموماً ہمارے مدنی منع مدنی منیا گھروں پر ہوتے ہیں، ایک وقت مخصوص ہو اور اس کے اندر ہم ان کو ریپیٹ جو ہے وہ آن ایئر کرتے رہیں. اور دوسری بات انہوں نے کیا فرمائی تھی، پیر کچھ دنوں کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا، پیر، منگل اور بدھ، یہ 3 دن ہیں. ذہنی آزمائش صبح 11 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. جو اس سے پہلے کالر تھے ذہنی آزمائش کے حوالے سے ان کا سوال تھا. تو پیر، منگل اور بدھ یہ 3 دن ہیں اور 11 بجے یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. تو آپ چاہیں تو اس وقت کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کال. سجاد اتاری بات کر رہا ہوں. اسد بھائی، ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت اچھا لے کر آئے ہیں. ہم ان سے مشورے دیتے ہیں، اس کے ذریعے بہت سی باتیں تبدیل بھی ہوتی ہیں. آپ کی بارگاہ میں مدنی مشورہ ہے کہ ہمارے مدنی چینل پہ کوئی ایک ایسا سلسلہ لایا جائے جس میں ہمارے میٹھے میٹھے اہل سنت کی، ان کی تحریف کا بیان، انہوں نے کیسے مدنی کام شروع کیا، انہوں نے کیسے شہروں، گاؤں، ملکوں تک دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچایا، امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی دیکھ کر آئیں. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام، بہت ہی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم امیر اہل سنت کے زمانے میں ہیں اور ان کی صحبت ہمیں ملتی ہے. اور ان کی خدمات، دینی خدمات جو ہیں ان کو دنیا بھر میں ریکگنائز کیا جاتا ہے. بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مبلغین جو ہیں امیر اہل سنت کی ذات اور آپ کے مدنی کاموں کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کریم کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کے گھرانے کی، آل اولاد کی خیر فرمائے اور نظر بد سے بچائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے حوالے سے، مدنی کاموں کے حوالے سے ہمارا ایک سلسلہ کئی بار آن ایئر ہو چکا ہے. امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، جس میں آپ نے کیے جانے والے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے اور ان میں جو غالب سوالات تھے وہ آپ کی ذات کے حوالے سے، دعوت اسلامی کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ نے کہاں کہاں کا کس طرح سے سفر اختیار کیا، اور اس مدنی تحریک کو یہاں تک پہنچانے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیسی محنت کی، کیسی مشقتیں برداشت کی. ظاہر ہے کہ ایک گھر کو چلانا اتنا دشوار ہوتا ہے، ایک خاندان کے اندر اتنے مسائل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص لاکھوں افراد کو لے کر چل رہا اور اس کی اتنی بڑی تحریک ہو، اتنی ڈائیورسٹی ہو اور اتنے ممالک کے اندر اس کا مدنی کام ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس تحریک کا بانی ہوگا، جو لیڈر ہوگا، جو اس کو چلانے والا شخص ہوگا، اس کا حوصلہ، اس کی ہمت، اس کی قربانیاں اور اس کی کوششیں کس قدر ہو سکتی ہیں. تو بہت ساری باتیں اس کے اندر الحمدللہ ہمیں سننے کو ملی تھی. میں نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اپنی ایک مجلس کو جو ہے وہ پیش کر دیں گے. ایک خوشخبری بھی آپ کو سناتا چلوں کہ وقتاً فوقتاً آپ کے مدنی مشورے بھی ہم تک پہنچتے رہے. اسی طرح مختلف مواقع پر بھی ہم کوششیں کرتے تھے، مدنی مشورے ہوتے تھے. بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے میں نئے سلسلوں کے حوالے سے فیڈ بیک ملا کرتا تھا.
ریسنٹلی نگرانی شورا کی الحمدللہ کوششوں سے اور ان کے مشوروں سے ایک باقاعدہ طور پر ہم نے آئیڈیاز کے لیے، نئے سلسلوں کے لیے ایک مجلس کا قیام عمل میں لایا ہے کہ جس کا کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ مدنی چینل کے نئے سلسلوں کے بارے میں غور و فکر کرتی رہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کام کو کرنے کے لیے، بنانے کے لیے ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے اور ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے، وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کم و بیش ایک ہفتہ ہوا ہے اس مجلس نے باقاعدہ طور پر اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور کل ہی مدنی مشورے میں تھے ہم، اس نے اپنی کارکردگی پیش کی تھی اور کئی 3 یا 4 نئے سلسلے الحمدللہ اپروو ہوئے ہیں۔ اس کا پورا ایک نظام ہے اور اب وہ ایگزیکیوٹ ہونے جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے آپ ان قریب اس مجلس کی جو کوششیں ہیں وہ بھی مدنی چینل پر دیکھ پائیں گے۔ کچھ ڈاکومنٹریز ہیں، کچھ انفارمیٹیو چیزیں ہیں، کچھ جو ہے وہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، انشاءاللہ بڑی جلدی آپ اس کو مدنی چینل پر دیکھ پائیں گے۔ تو آپ کا مدنی مشورہ بھی ہم تک پہنچا، انشاءاللہ ان سے ہم مشاورت بھی کریں گے، اور اللہ کی رحمت سے آپ جو ہے وہ مزید نئے موضوعات، نہ صرف موضوعات بلکہ نئے انداز پر بھی مدنی چینل کی اسکرین پر آپ سلسلے دیکھ پائیں گے، کیونکہ آنکھ کی ایک طلب ہوتی ہے، ایک انسانی نفسیات ہیں کہ ویریشن چاہتی ہے۔ ایک ہی چیز کو اگین اینڈ اگین اگر ہم دیکھیں گے تو پھر وہ اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھیں آپ، ایک کیمرے سے بھی آپ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن ہر 8-10 سیکنڈ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیمرہ بھی چینج ہوتا ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کو بھلا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی چیز ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اکتاہٹ ہو سکتی ہے۔ تو ایک حکمت عملی ہے، ایک اچھا مباح کام ہے، اچھی نیت سے ہو تو ثواب کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو میں نے نوٹ کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے اس پر امید ہے کہ غور کر لیا جائے گا، اور امیر اہل سنت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مزید معلومات حاصل کر سکیں گے۔ لبیک کا جو سلسلہ ہے، نگرانی شورا جو فرماتے ہیں ہر اتوار کو ہوتا ہے، میرے سلسلے سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں بھی کوشش ہوتی ہے ہمارے مبلغین کی کہ نگرانی شورا کو چونکہ بڑا قرب حاصل ہے امیر اہل سنت کے ساتھ، ایک طویل سفر ہے اور بہت یادیں وابستہ ہیں، بڑی ابتدا سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نگرانی شورا نے بھی دیکھی اور اب بھی دیکھا کرتے ہیں، تو اس میں بھی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت کی ذات کے حوالے سے معلومات لوگوں تک پہنچائی جائیں، تاکہ ہم بھی اس زمانے کے اندر کس طرح سے دین پر عمل کرنا ممکن ہے اور کتنی خوبصورتی سے امیر اہل سنت اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک انسپریشن بھی ہوتی ہے اور ترغیب کا بھی باعث ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام فاطمہ بنت ناصر ہے، میں سریغور سے بول رہی ہوں۔ اسد بھائی، ایک مدنی منیوں کا بھی تو سلسلہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل ہونا چاہیے، اور جس میں مدنی مشورے کا بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ رات ہی ہماری بات ہو رہی تھی، تو اس میں ایک مدنی منی کے سلسلے پر بھی بات ہوئی ہے۔ اب وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مدنی منی کیا کریں گی اور اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، وہ سمجھے کہ انڈر پروسیس ہے، لیکن میں یہ عرض بھی کرتا ہوں کہ جب بھی کسی خواہش کا اظہار کریں تو اس کے ساتھ تھوڑا ڈیٹیل بھی بیان کریں۔ اب آپ نے یہ تو کہہ دیا بڑا، چلیں یہ بھی ایک کام ہے کہ مدنی منی کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اچھا وہ کیا ہونا چاہیے، اس کا موضوع کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، آپ کس طرح کا مدنی منی کا سلسلہ دیکھنا پسند کرتی ہیں، آپ کو کیا دلچسپی ہے، تو یہ اگر ڈیٹیل بھی بتا دیا کریں تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ اور دیگر ناظرین سے بھی میری گزارش ہے کہ جب بھی اپنا کوئی آئیڈیا ہم سے شیئر کریں تو ممکنہ حد تک جتنی آپ اس کی ڈیٹیلز بتا سکیں تو زیادہ آسانی ہوگی، زیادہ کلیئر بھی ہوگا۔ بعض اوقات موضوع دے دیا جاتا ہے کہ اس سلسلے پر جو ہے نا، اس موضوع پر کوئی سلسلہ ہو جائے، تو بھئی وہ کیا ہو، کس طرح سے ہو، اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مدنی چینل پر اس کا آنا مفید ہوگا، اس سے کوئی دین اسلام کو فائدہ ہوگا، امت کی رہنمائی ہوگی، کیا اس کے اندر آپ بینیفٹس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب بھی آئیڈیا دیں تو اگر آئیڈیا کی ڈائمنشنز بھی آپ ہمیں بیان کر دیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر جو چیز ہے وہ صحیح طور پر ہم تک پہنچ بھی پائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے زیادہ آسان ہو۔ ایک ای میل پڑھ لوں میں، پھر انشاءاللہ مزید کالز ہیں انہیں بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ ایک ای میل فنڈز کے حوالے سے موصول ہوئی ہے، اگر ہمارے جو فنڈز کے وہ ہیں اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ میسر ہوں تو انہیں ذرا ریڈی کر لیجئے۔ ایک اسلامی نے ای میل کی، اس کے اندر اماؤنٹ بھی لکھی ہے اور لکھا ہے
निगरान शूरा को मैं ये रकम देना चाहता हूँ और वो फिर दावत इस्लामी के जिस भी शोबे में बेहतर समझें इसको खर्च कर लें। अब ज़ाहिर है कि निगरान शूरा को बराह रास्त आकर देना आप समझ सकते हैं कि आसान नहीं है, और अगर इस तरह से ऐलान किया जाए कि जो भी चंदा देना चाहता है वो निगरान शूरा को आकर दे दे तो शायद उनके काफ़ी कामों में हर्ज वाक़ हो सकता है। तो हमारे सिस्टम्स बने हुए हैं, आप दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं, बड़ा जो एक आसान रास्ता होता है वो हमारे ज़िम्मेदारान तक अप्रोच करना होता है। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों हमारे ज़िम्मेदारान हैं, निगरान हैं, हमारे मदनी मराकिज़ हैं, वहाँ पर मदनी अतियात का मकतब भी बना होता है, ऑफिसेज़ हैं, डोनेशन सेल्स बने हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर अपनी रकम जमा कराइए और रसीद हासिल कर लीजिए। ये नंबर्स आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और चाहें अगर फिज़िकल अप्रोच आप समझते हैं कि आसान नहीं है आपके लिए और बराह रास्त आप अकाउंट्स में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये अकाउंट नंबर है हमारे, इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। और ज़कात का अलग है, नफली सदक़ात का ये अलग है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके जो डोनेशंस हैं वो हम तक डायरेक्ट जो है वो बराह रास्त अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और आलमी मदनी मरकज़ में अगर आप आकर जमा कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आप करा सकते हैं। नेक्स्ट कॉल। आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके इस टाइम चल रहा है माशाल्लाह। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि हाजी मुश्ताक के वफात हो गया, उनका कलाम या उनकी आवाज़ में दुरूद ताज किसी एक टाइम पे लगा दी जाए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। माशाअल्लाह, वाकई हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह की आवाज़ लाखों शहदाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बहुत नवाजा था। न सिर्फ नात खान थे बल्कि मुबल्लिग थे, और आम मुबल्लिग भी नहीं थे, साथ में दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार भी थे, और आम ज़िम्मेदार नहीं थे बल्कि निगरान शूरा थे। अल्लाह ताला की इन पर करोड़ हा करोड़ रहमतें हों। नोट कर लिया है, वक्तन फ़वक्तन इनके कलाम ऑन एयर होते रहते हैं। हज़ारे उस वक्त वीडियो नहीं बना करती थी, तो ऑडियो के उनके कलाम जो है वो मैसर हो जाते हैं, और उन पर हम मुख्तलिफ़ जो पिक्चर्स होते हैं, विजुअल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ मनाजिर जो भी उस कलाम की मुनासबत से लगाना मुमकिन होते हैं वो लगा कर ऑन एयर किए जाते हैं। अलबत्ता मदनी चैनल पर ऑन एयर होना एक अलग चीज़ है। ऑडियो के इनके कलाम जो है वो मकतबतुल मदीना से हासिल किए जा सकते हैं, और अब तो बड़ा ही सस्ता ज़माना है, डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहें तो। और मकतबतुल मदीना वक्तन फ़वक्तन मेमोरी कार्ड्स भी जारी करता रहता है। बहुत सारे कलाम, सैकड़ों मदनी मुज़ाकिरे, ऑडियो, वीडियोज़ और बहुत कुछ एक मेमोरी कार्ड के अंदर आ जाता है। जो भी यूज़र हैं मोबाइल फ़ोन के या दीगर डिवाइसेस के, वो बखूबी जानते होंगे कि बड़ी मामूली सी कीमत पर ये मैसर हो जाती हैं, तो उन्हें हासिल कर लें, अपने पास रख लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके लिए नातिया, हमदिया कलाम सुनना, मनाक़िब सुनना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट मेरी एक अर्ज़ थी आपसे कि ये सदाए मदीना के बारे में अगर आप मदनी चैनल पे बता दिया करें, थोड़ी हमारी इस्लाह हो जाए करे। हाँ, सदाए मदीना ये दावत इस्लामी की एक इस्तिलाह है, और आम अल्फाज में कहें तो नमाज के लिए मुसलमानों को जगाना, इसको हम सदाए मदीना कहते हैं। और किसी भी नमाज में लगाई जा सकती है, लेकिन बिलखुसूस नमाज फ़ज्र के लिए जगाना, ये इसमें ख़ास तरगीब है, क्योंकि दीगर नमाज़ों में अमूमन लोग जाग रहे होते हैं, और जिसने नमाज़ पढ़नी होती है, जिसका जज्बा होता है, तो उसके लिए आसान होता है नमाज के लिए पहुंचना, अजान की आवाज़ भी सुन लेते हैं। और फजर के अंदर एक तो नींद में होता है आदमी, उठने में भी ज़रा दुश्वारी, शैतान भी पीछे लगा होता है, और फिर नींद से उठना बाज़ औक़ात जो है वो अलार्म नहीं बजा या कोई और वजह भी आड़े आ सकती है। तो यह अमीर अहले सुन्नत की एक सोच है कि मुसलमानों को नमाज का पाबंद बनाया जाए। तो बिलखुसूस नमाज फ़ज्र के लिए जो जगाने का सिलसिला है, इसको हम सदाए मदीना कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई सदा भी लगाते हैं, इसी तरह घरों पर जाकर नॉक भी करते हैं, हर एक के घर पे नहीं, जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनी हो। मिसाल के तौर पर कि शख्स है, आपको मुख्तलिफ नमाज़ों के अंदर मस्जिद के अंदर नज़र आता है, लेकिन फ़ज्र में नज़र नहीं आता, तो आपने उससे बात की कि भाई आप फ़ज्र में नहीं आते, तो बाज़ औक़ात हो सकता है वो कहे कि मेरी आँख नहीं खुलती, तो आप कह दें कि मैं हाज़िर हो जाऊँगा इस खिदमत के लिए। तो सदाए मदीना लगाएं, इंशाअल्लाह नमाज फ़ज्र में लोग आएंगे, आप भी सवाब से महरूम नहीं रहेंगे। एक बहुत बड़ी समाजी शख्सियत का एक दफ़ा कुछ इस तरह इत्तेफाक हुआ सुनने का, कहीं पर वो आए हुए थे,
تو بظاہر وہ یوں دعوت اسلامی سے منسلک نہیں ہے، ایک بڑا نام ہے اور اپنے طور پر وہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسی دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ میں جو مذہب کی طرف اور مذہبی کاموں کی طرف، دین کی طرف میں جو راغب ہوا، داڑھی شریف میں نے جو رکھی، یہ امیر اہل سنت کی برکت سے رکھی۔ پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ 80s کی بات ہے، ارلی 80s کی، جب میں وہ بھی کھارا در کے تھے، امیر اہل سنت کا بھی ایک وقت وہاں پر گزرا، تو کہنے لگے کہ امیر اہل سنت سے ایک دفعہ ایسی ملاقات ہوئی، میں نوجوان لڑکا تھا، ایسے ہی گھومتا پھرتا تھا، تو آپ نے مجھے نماز کی ترغیب دی اور فرمایا کہ میں فجر کے لیے آپ کو اٹھانے آ جایا کروں۔ تو بقول ان کے میں نے ایسی کہہ دیا کہ کون آتا ہے فجر کے لیے اٹھانے کے لیے، میں نے کہا ہاں آپ آ جایا کریں۔ تو امیر اہل سنت اگلے دن پہنچ گئے صبح کے وقت میں اور دستک دی اور کہا کہ چلیے نماز کے لیے۔ کہنے لگے مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں۔ تو بہرحال میں نماز کے لیے چلا گیا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، یہاں تک کہ امیر اہل سنت کی صدائے مدینہ، اس وقت شاید اصطلاح بھی نہیں تھی، نماز کے لیے جگانے کی ترغیب سے میں نمازی بھی بنا اور میرا دین کی طرف، مذہب کی طرف مزید رجحان بڑھا اور الحمدللہ میں نے اپنے چہرے پر داڑھی شریف بھی سجائی۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑی بہاریں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ محترم اسلام بھائی، میرے تعلق صوبہ تعلیم سے، کاش کے ہر ہفتے مختلف کالجز میں، مختلف یونیورسٹیز میں اراکین شورا کوئی اور اسلام بھائی ترتیب بن جائے کہ ہر ہفتے کچھ بیان ہو، وہاں پر سنتیں سکھائی جائیں، تو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے کہ مدینہ اور اس کا یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جس میں قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے لائیو ہمیں سکھایا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ دیکھیے کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے اور بہت لوگ اس کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ اتنا سیدھا سادہ اور اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویسے ہی کسی زبان سے دوسری زبان میں اگر ٹرانسلیشن آپ کو کرنا ہو تو دونوں زبانوں پر عبور جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ چلو ایک تو آپ کی اپنی لینگویج ہوگی، لیکن دوسری لینگویج عموماً جو ہے وہ کافی دشوار ہو۔ پھر قرآن کی سینسیٹیوٹی ہے اور اس کے لیے پہلے عربی گرامر کا سیکھنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کے معانی، اس کی ووکیبلری، تو یہ ایک باقاعدہ طور پر کام ہے جو کہ زیادہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے اور یہ یوں سکھانا بھی ذرا دشوار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، جہاں ممکن ہو آپ کو گرامر سیکھنا، کیونکہ مدنی چینل پر ہم سلیکٹڈ چیزیں ہی چلا سکتے ہیں۔ اچھا ہر ایک کو دلچسپی ہو ضروری بھی نہیں، بعض لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات بوریت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں جب کوئی گرامر کی بات ہو یا اس طرح کی چیز ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے کہ کم از کم ہم قرآن کا ترجمہ مع تفسیر پڑھنے والے بن جائیں۔ ذہ نصیب کہ جو اس کے لیے وقت دے اور سیکھے باقاعدہ اور قرآن کا ترجمہ خود کرنا جانتا ہو یا سیکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، کچھ کالز اور ای میلز باقی رہ گئیں لیکن اذان مغرب پر ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ای میل ایڈریس ایک مرتبہ دکھا دیا جائے، آپ چاہیں تو ای میل کر سکتے ہیں اس ایڈریس پر۔ انشاءاللہ اس ہفتے کے دوران موصول ہونے والی جو ہماری ای میلز ہیں وہ نیکسٹ سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ آج سلسلے کا وقت یوں بھی کچھ مختصر تھا کہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، مبارک دن ہے، ایک تعداد میں اسلامی روزہ رکھتے ہیں، تو مناجات افطار، دعا افطار کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے مغرب سے کچھ دیر قبل۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم دعا افطار کی جانب اور پھر انشاءاللہ اذان مغرب کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔